بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ محمود خان اچکزئی بولے ہیں، انہوں نے ایک تلخ بات کی ہے۔ سہیل آفریدی نے ایک کڑوا سچ بولا ہے۔ شفیع جان ٹیلی ویژن شو کے اندر شیر افضل مروت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر کیا گفتگو ہوئی ہے؟ ٹاپ کے بزنس مین تھی، ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف سے، حکومت کہتی ہے بہت اچھی ہوئی، لیکن بعد میں جب بزنس مین بولتے ہیں تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ افسوسناک چیز ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے سہیل آفریدی کو جواب دیا ہے، بیرسٹر گوہر نے بہت افسوسناک کام کیا ہے۔ ایک ایسا کام کیا گیا بیرسٹر گوہر کی جانب سے جو کہ بہت ہی انبلیویبل ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے محمود خان اچکزئی کل بولے ہیں، چند جملے ہیں لیکن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ بسا اوقات جذبات میں آ کر تلخ باتیں کہہ جاتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ آج ماتحت عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک کوئی جج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے دفتر میں خفیہ اداروں کے اہلکار موجود نہیں ہیں یا ان پر مرضی کے فیصلے صادر کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا رہا۔ اب ناظرین، اس بات سے آپ اندازہ کریں، یہ نظام ہے پاکستان کے اندر جو رائج نظام ہے، وہ نظام کیا ہے کہ ہر جگہ پر ماتحت عدالتوں سے، یعنی چھوٹی عدالتوں سے لے کے بڑی عدالت تک، ہر جگہ پر کوئی جج نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر خفیہ ایجنسی کے لوگ موجود نہیں، یا جو فیصلے کریں وہ انصاف کی بنیاد پر اور ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں، یعنی کہیں سے فیصلے صادر نہیں ہو رہے۔ اب سہیل آفریدی، انہوں نے کڑوا سچ بولا ہے، آلدو یہ سچ بہت ہی کڑوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بس ٹرمینل تیار ہے، این ایچ اے این او سی نہیں دے رہا، یعنی ہمارا بس ٹرمینل تیار ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، یعنی کہ صوبے کا سب سے خوبصورت ایک نمونہ ہے، لیکن اس کو این ایچ اے این او سی نہیں دے رہا۔ بجلی بنانے کے لیے ڈیم تیار ہے، لیکن چائنیز کے دورے کے لیے این او سی نہیں دی جا رہی، یعنی ہمارا ڈیم بھی تیار ہے جس سے پورے ملک کو فائدہ ہوگا، صرف صوبے کو نہیں، لیکن ہمیں چائنیز سے ملاقات کے لیے این او سی بھی نہیں دی جا رہی۔ اب جب حالات یہاں پر ہوں گے، سہیل آفریدی یہاں پر کس قدر زیادہ بے بس ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ اگر اس قدر زیادہ بے بس ہوگا، سچ تو بہت کڑوا ہے لیکن ہے سچ، حقیقت ہے لیکن بہت کڑوی ہے۔ اب بے بسی کا یہ عالم ہے۔ اب محمد مالک کے شو کے اندر حکومت، ایک جانب حکومت کی حقیقت کیا ہے، نظام کی حقیقت کیا ہے، تو دوسری جانب حکومت نے ایک بیان دیا۔ اب یہ خبر دینا ہے محمد مالک کی، کل وزیر اعظم کے ساتھ ملک کے ٹاپ بزنس مین کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا کہ بہت اچھی میٹنگ ہوئی، بزنس مینوں نے حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یعنی کہ محمد مالک نے جب خود بزنس مین سے بات کی تو اس کا کہنا ہے کہ وہ بہت مایوس تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں، یعنی حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، یہ پرانی باتیں کریں اور ہر چیز آئی ایم ایف پر ڈال دیں، یعنی حکومت سے بزنس مین، حکومت کہتی ہے بہت اچھی میٹنگ ہوئی، سب اچھا ہوا، لیکن بزنس مین کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں، سب کچھ آئی ایم ایف کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہے نظام۔ اب یہ نظام دعوے بڑے بڑے کر رہا ہے، لیکن یہ نظام آج تک ڈیلیور نہیں کر سکا، یہ سب سے بڑی تلخ حقیقت ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک اور خبر رکھتا ہوں، یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ علی مین گنڈاپور رانا ثناء اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، میرے لیے راہ ہموار کریں۔ اس کے بعد علی مین گنڈاپور کی وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میرے پاس 30 بندوں کا گروپ ہے، اپوزیشن بھی میرے ساتھ ہے، سہیل آفریدی کو ہٹا کر میں سسٹم کو سنبھال لوں گا۔ اہم شخصیت کو بتایا گیا کہ علی مین کے ساتھ اتنے ایم پی ایز نہیں ہیں۔ دوسری دفعہ جب علی مین گنڈاپور اہم شخصیت سے ملے تو انہوں نے شٹ اپ کال دے دی ہے۔ اب یہ خبر دینا ہے رضوان گلزئی کا۔ اب ناظرین، یہ افسوسناک حقائق ہیں لیکن زمین پر موجود حقائق ہیں۔ جب اس قدر زیادہ، اب علی مین گنڈاپور کون ہے؟ جن پر عمران خان نے اعتماد کیا، انہیں عزت دی، وزیر اعلیٰ بنایا، اعتماد برقرار رکھا، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، یعنی اگر علی مین کی عمران خان سے ملاقات نہ ہوتی اور علی مین کہتے کہ میں نظام کیا تو مجبور ہو گیا، تو پھر بھی بات مانی جا سکتی، جس طرح کہ اس وقت سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں۔ لیکن علی مین گنڈاپور وہ شخصیت ہے جس کی عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی رہی، عمران خان مشورے دیتے رہے لیکن مشوروں پر عمل نہیں کیا گیا، یعنی یہاں پر قصوروار ضرور ہے علی مین گنڈاپور کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، ان کے پاس عمران خان کی ڈیسیجن کی پاور موجود تھی، اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکے، اور اب جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک ایکشن انہوں نے ٹھیک لیا، عمران خان نے کہا استعفیٰ دو، انہوں نے دیر نہیں کی۔ اب اس ایک صحیح ایکشن کے اوپر عوام نے، کارکنان نے انہیں کس قدر زیادہ اپریشیٹ کیا، کس قدر زیادہ اتنی عزت ملی۔ اگر اس سے سیکھ جاتے
کہ حقیقت کی بنیاد کے اوپر اگر چلیں گے تو عزت بھی ملے گی، سیاست بھی بچے گی، لیکن پھر وہی غلطی کی کہ دوبارہ پروپیگنڈا پہ آ گئے، سسٹم کا حصہ بننے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ کیا ان کے پاس ایم پی ایز ہے یا نہیں ہے؟ شفیع جان اور شیر افضل مروت ایک پروگرام کے اندر بیٹھے تھے۔ شیر افضل مروت کے سامنے شفیع جان کا کہنا ہے سہیل آفریدی کو کسی کا باپ نہیں ہٹا سکتا، جو بھی ایم پی اے عمران خان کے ٹریک سے ہلے گا اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ بڑے بڑے نام عمران خان سے الگ ہوئے اور پاکستان کی سیاست کے مظہرنامے سے غائب ہو گئے، یہاں تک کہ شیر افضل مروت کے منہ پہ کہا کہ اگر یہ بھی کل عمران خان کے نام کے بغیر الیکشن لڑیں گے تو یہ بھی جیت کے دکھا دیں، یہ نہیں جیت سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ شفیع جان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 3-4 ایم پی ایس ہمارے رابطے میں نہیں ہیں، یعنی وہ اعتراف کریں کہ 3 سے 4 لوگ ہیں جن سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، باقی ہر رابطے میں ہے۔ اجلاس میں کل 92 اراکین میں سے 75 اراکین شامل تھے، 5 بیرون ملک ہیں، 3 لوگ گلگت میں تھے، 3 گھروں کے فنکشنز میں مصروف تھے اور حلقوں کے اندر مصروف تھے۔ یہ انہوں نے نام گنوا دیے کہ 17 لوگ جو مسنگ تھے تو ان کی وجوہات کیا ہیں، لیکن 4 سے 5 افراد ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو رہا، یعنی وہ اس وقت پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، باقی سارے لوگ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب نظر یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے اندر کی جو سیاست ہے وہ کس قدر زیادہ کارگر ہے اس وقت، کہ جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، لیکن جہاں پر اتحاد کی ضرورت تھی آپس میں لڑائیاں ہیں۔ اب سہیل آفریدی نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم اگر نہیں آنا چاہتے 10 جون کے احتجاج کے اندر تو وہ نہ کسی کے اعلی کار نہ بنے۔ اب شیخ وقاص اکرم کا ٹیلی ویژن پروگرام میں کیا کہنا ہے؟ میں اشتہاری ہوں، میرے تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہیں، میں تو عمران خان کا اعلی کار ہوں، میری محسن نقوی سے ملاقات نہیں ہوتی، جن کی ہوتی ہے ان کو چاہیے عمران خان کو جیل سے باہر نکالے۔ یعنی انہوں نے بھی طنز کیا ہے سہیل آفریدی کے اوپر کہ آپ کی محسن نقوی سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو آپ عمران خان کو باہر نکالیں۔ جب اس طرح سے آپ پبلکلی آ کر اٹیک کریں گے دونوں جانب سے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، پارٹی کو کم از کم نقصان پہنچتا ہے، کارکنان ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب سب سے افسوسناک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ چیز بہت افسوسناک ہے۔ بیرسٹر گور گلگت بلتستان جاتے ہیں، وہاں سے گاڑی کے اندر گاڑی سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ہاتھ میں پرچم بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور وہاں پر جو ہے نعرے لگا رہے ہیں عمران خان کے، اور ساتھ میں 8-10 بندے ہیں۔ یعنی یہ شو کرنے کی اب کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب اتنی پاور ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی 8-10 بندے ہیں؟ آپ نے یہ ویڈیو کیوں ریکارڈ کی؟ ڈیفینیٹلی یہ ویڈیو بناوٹی ہے، دکھانا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے نعرے لگائے ہیں، یہاں پر ہم نے کیمپین کی ہے، لیکن اس سے تاثر کیا جا رہا ہے؟ اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف چھوٹی سے چھوٹی تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ کرنے کی بیرسٹر گور کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہ حکمت عملی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پارٹی جو ہے وہ فائدہ لینے کی بجائے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، پارٹی کی حیثیت کم ہوتی ہے، اور نظام بھی سمجھتا ہے کہ پارٹی کی حیثیت کم ہو گئی ہے تو پھر کہیں پر اگر مذاکرات ہو رہے ہوتے کسی خوف کی وجہ سے تو وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اب نظر بیرسٹر گور جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، کیا ان کو اس طرح کا ایکشن لینا چاہیے تھا؟ جو انہوں نے کیا کیا انہیں کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔